بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن افترى على اللہ کذبا اولئک یعرضون علی ربهم ویقول الاشہاد ہؤلاء الذین کذبوا علی ربهم الا لعنۃ اللہ علی الظالمین الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا وهم بالآخرۃ هم کافرون اولئک لم یکونوا معاجزین فی الارض وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء یضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون اولئک الذین خسروا انفسهم اضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم انهم في الاخرة هم الاخسرون ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون مثل الفریقین کلاما والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون۔ سورہ ہود کی آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں 18 سے لے کر 24 تک۔ اللہ رب العالمین نے اور اس کے رسول علیہ السلام نے اور دنیا کے سب دانش مندوں نے کذب کو، جھوٹ کو بہت بڑی برائی شمار کی، غلط بیانی، ایسی بات جس کا کوئی ثبوت نہ ہو، اس کی کوئی سند نہ ہو، ایسی جھوٹ موٹ باتیں نظام عالم کو تباہ کرے، دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے اگر ہر شخص دوسرے سے غلط بیانی کرے، کیا نظام چلے گا؟ اور یہ جھوٹ جب دین کے بارے میں ہو اور سب سے بڑی سچائی کے بارے میں، جس سے دین جو ہے نا جنم لیتا کہ وجود باری تعالیٰ جو ہے کہ دنیا کا بنانے والا جو ہے ایک ہے، اسی نے دنیا بنائی، یہ ہے حق۔ سب سے بڑی سچائی جو ہے نا وہ یہی ہے کہ جب نہیں تھی دنیا تو ایک تھا جو ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا، اس نے یہ دنیا بنائی ہے۔ اب اس میں جھوٹ موٹ بغیر کسی سند اور دلیل کے جو لوگوں نے ملاوٹ کر دی اور یہ بات گھڑ لی جس کو شرک کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں سے سب سے بڑا افتراء اور سب سے بڑا کلم کہتا ہے کہ یار تم نے میرے شریک بنا لیے، رائی برابر تمہارے پاس ثبوت نہیں، کہاں سے پتہ چلا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس انتظام میں شریک ہے؟ اتنا بڑا جھوٹ گھڑ کے اور ان کے سہارے پر تم نے اپنی دنیا برباد کر دی کہ یہ ہمیں بچا لیں گے۔ ان کی نظریں نیازیں دیتے رہے کہ اللہ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، یار اس سے بچانے والے ہمارے لیے بڑے سفارشی ہیں، شریک ہیں۔ یہ اتنا بڑا جھوٹ گڑا گیا ہے، اس کو اللہ نے دوسری طرح مکر بھی کہا، فراڈ۔ ہوشیار لوگوں نے گڑا، نیک لوگوں کا کوئی دخل نہیں، ان کا نام استعمال کیا، ان کے ناموں پر آستانے بنا لیے، درگاہیں بنا لی، دربار بنا کر بیٹھ گئے، آمدنیاں یہ کھا رہے ہیں، نام ان کا استعمال کر رہے ہیں، اور اس کو اولیاء اللہ کی تعظیم کا نام لے لی، یہ اللہ کے مقرب پیارے بندوں کا ادب ہم کرا رہے ہیں۔ یہ اوپر لیبل لگا کر نہ خلق خدا کا راستہ انہوں نے کھوٹا کر بالکل گمراہ کر دیا۔ اور اس میں اتنے لوگ پھنسے ہوئے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کہتے ہیں اللہ ہے، یہ بت جو ہیں مورتیاں، انہوں نے تو خلق خدا کو گمراہ کر دیا، مجھ کو اور میری اولاد کو اس سے بدل۔ پیغمبر جو ہے نا دعائیں کرتا رہا، اضلنا کثیر میں یہ لے ڈوبے، وہ قبروں کی شکل میں ہوں، مورتیاں ہوں، یہ سب چیزیں جو ہے نا اس پر اللہ تعالیٰ کہتا تم نے ایسی بات غلط کر۔ حالانکہ آپ دیکھ لیں آپ کی ایک مرلہ زمین ہونا تو خواہ خواہ کوئی کہے میرا بھی ساتھ، تو آپ جھگڑتے ہیں، عدالتوں میں مقدمے جاتے ہیں، ثبوت مانگے جاتے ہیں، عدالت سے پوچھتے ہیں یار تم کیسے حصے دار ہو، اس کے باپ کے بیٹے ہو، خرید میں کوئی رقم تم نے ادا کیا، کوئی تمہارے پاس دستاویز ہے پیش کرو۔ ایک مرلہ زمین میں شراکت نہیں کوئی تسلیم کرتا جب تک ثبوت نہ، اللہ کی سلطنت میں شریک بنا دی۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے کہتا ہے کہ یہ نام ہے جو تم نے گاڑ لیے، اپنی طرف سے عہدے بنا لیے۔ عربی میں آپ دیکھ لیں بنائے ہیں، قطب ہیں، غوث ہے، ابدال ہے، اوتاد ہے، نقبا ہے، نجبا ہے، یہ عربی نام بول رہا ہوں کہ ساری دنیا کا ایک غوث ہے۔ ہر سال ایک پرچہ آسمان سے اترتا ہے کعبے کی چھت پر، تو وہ غوث ہی صرف اس کو لیتا، سبز رنگ کا پرچہ، اس کی تحریر کو بھی کوئی نہیں سمجھ سکتا، ایسی لکیریں ہوتی، وہ جانتا ہے کہ کس کا تختہ اٹھنا ہے، کس کو حکومت دینی ہے، کیا اس دنیا میں کرنا، سارا انتظام غوث کرتا۔ 4 اس کے تحت قطب ہیں، 7 اوتاد ہے، نیکیں ہیں زمین کی، ان کے سارے یہ زمین کے اندر 40 ابدال ہے، 70 نجبا ہے، 310 نقبا ہے، پھر ہر بستی کا ایک قطب ہے، پورا ایک نا نظام گھڑ لیا ہے بغیر کسی دلیل۔
نہ اللہ کی کسی کتاب میں ذکر. اللہ تعالیٰ کو کوئی دشمنی تھی اپنی مخلوق سے کہ اگر اس نے ایسا کوئی سسٹم بنایا ہے تو گزٹ میں جیسے حکومت ایران کرتی ہے اب یہ کمشنر ہے یا ڈی سی جس کو یہ کام ہے متعلقہ آدمی کی طرح رجوع ہے, اللہ بھی ساتھ کسی کتاب میں اللہ نے یہ ذکر نہیں کیا, ہمیشہ کہا اور اپنے رب کو پکارو, یہی کہا مگر گھڑ لیا. پنجابی میں اردو میں آپ دیکھتے ہیں یہ لکھ داتا ہے, یہ غریب نواز ہے, یہ گنج شکر ہے, بنا لی. بزرگوں نے نہیں کہا, آپ خود ہی بنا لیے اور ان پر اتنا اصرار اور ضد کی کہ سارا جھگڑا ہی سی کا. اللہ تعالیٰ سورہ زمرہ میں فرماتا اگر ایک اللہ کی بات ہوتی ہے جو سچ ہے اسی کی دنیا, تو ان کے دل جو ہیں بنچتے اٹھتے ہیں, ناراض ہوتے ہیں. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ, جب دوسروں کی باتیں ہوتی نا بناوٹی, اس نے بھینسیں سرخ دی, سیاہ کر دی, سیاہ سرخ کر دی, اذا ہم جیسے خوش ہو تیرے جو کھل جاتے ہیں کہ واہ واہ یہ ہے صحیح عقیدہ آدمی. تو اللہ تعالیٰ ان کا کہہ رہا ہے کہ ان سے بڑا ظالم بھی کوئی ہو سکتا ہے, جو ظلم تو اپنے پر ہی کر رہے ہیں مگر ساتھ خلق خدا کو بھی لے ڈوبے, بے شمار عوام کو گمراہ کیا. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا, ان سے بڑا ظالم بھی کوئی ہوگا جنہوں نے اتنا بڑا جھوٹ گال لیا کہ خدا کی ساری حکومت خود ہی بانٹ دی کہ یہ بجلی کے محکمے کا چارج ہے, یہ اولاد دیتا ہے, یہ رزق کی کمی بیشی. کاذب, بالکل جھوٹ بنایا, کوئی ثبوت نہیں, کوئی آیت نہیں, کوئی حدیث نہیں. اولئک یعرضون علی ربہم, اللہ فرماتا ہے ایک دن یہ لوگ جو نا اپنے رب کی عدالت میں پیش ہوں گے. رب پوچھے گا کہ بتاؤ کون سا ثبوت ہے, کس کتاب میں نے یہ نازل کیا تھا کہ میرے سوا دوسروں کی نیازیں دو, ان کے سامنے جھکو, ان کے حکم مانو. تم نے یہ سارا ڈھونگ رچا کر ہے اپنا بھی بیڑا غرق کیا اور دوسروں کو اتباع کیا. یہ ایک دن اپنے رب کی عدالت میں کھڑے ہوں گے. یہ دھمکی اور وعید سنا دی کہ یہ دھندا یوں ہی نہیں چلتا رہے گا کہ نذرانے وصولتے رہو اور فتویں کھاتے رہو. ایک دن رب کی عدالت میں تم جھوٹو پیش ہوگے. وَيَقُولُ وَشَهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ, اور گواہ اٹھ کر اللہ کی عدالت میں گواہی دیں گے کہ اللہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں یہ غلط باتیں بنائی تھی, اپنی طرف سے ساری باتیں گھڑے. وہ گواہی پیغمبر بھی دیں گے کہ ہم نے تو کوئی بات ان کو نہیں بتائی, فرشتے دیں گے کہ جو ہم نوٹ کرتے رہے یہ لوگ جھوٹ بولتے رہے اپنی طرف. الا لعنۃ اللہ علی الظالمین, اللہ فرماتا جب یہ کاروائی ہوگی کہ گواہ گواہی دیں گے, پیشی ہوگی, تو پھر میں اعلان کر دوں گا کہ ایسے ظالم جنہوں نے دین پر یہ ظلم کیا اور دین کو برباد کیا, ان پر اللہ کی لعنت. اللہ کی لعنت سے بڑھ کر, اس پھٹکار سے بڑھ کر کوئی سزا نہیں. اسی لیے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ کے اس پر لعنت, یہ اس کے قتل کی طرح ہے. اتنا بڑا جرم کیا تم نے, یہ کیا کیا کہ اللہ کی رحمت سے دھتکارا ہوا, اس کا اللہ کی رحمت میں کوئی حصہ نہیں. اتنا بڑا فیصلہ. الا لعنۃ اللہ علی الظالمین, اللہ کہتا سن لو یہ جرم کرتے رہو تو اب ایسے ظالم پر اللہ کی لعنت. مایوس ہو تم میری رحمت سے, تم ساری خلقت کو جہنم میں کھیل کر لائے گئے. الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا, یہ لوگ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. جھوٹی کہانیاں گھڑ گھڑ کر کہ قبر میں فرشتے آئے تو ان نے حساب لینا چاہا کہ اس نے کہا مجھے تو کوئی پتہ نہیں رب کون ہے, رسول صرف اتنا جانتا ہوں میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا دھوبی تھا. انہوں نے کہا یار بتا رب کون ہے, رسول اتنے میں حضرت شیخ آ گیا. انہوں نے کہا کون ہو تم حساب کرنے والے, میرا دھوبی اور حساب پوچھتے پھر جاؤ. وہ چلے گئے اللہ تعالیٰ سے جا کر عرض کی کہ اس نے تو ہمیں یہ کہ کہا اتنا ہی کہا کہ اس قبر سے چلے جاؤ, یا کہہ دیا پھر آنا ہی نہ کسی قبر میں. کہا نہیں اتنا ہی کہا پھر بھی اچھا ہو گیا, ورنہ اگر وہ یہ کہتا زمین پر جانا ہی تمہارا نعرہ غوثیہ یا اللہ. اللہ کہتا ہے وہ اللہ کے راستے سے روک کر ڈاکو بن کر بیٹھے ہوئے, مسجدیں سنبھالی ہوئی, ممبروں پر چڑھے ہوئے, قرائت الجواہر ہے, فلاں کتاب ہے, قرآن ہے, اللہ کے رسول کی کوئی حدیث نہ, اپنی لکھی ہوئی کتابیں, لال کتابیں جو تمہارے بڑوں نے لکھ لی وہ سناتے رہے. میں نے وہ آریہ سماج کا جو بانی تھا دیانند, وہ بھی کچھ وہابیوں سے متاثر ہو گیا, توحید کی سمجھ آ گئی, مگر احسان نہ مانا کہ اسلام سے مجھے سمجھ نہیں. کہنے لگا یہ ویدوں میں ہی سب کچھ ہے, قرآن کی ضرورت ہے. سب سے بڑا دشمن مسلمانوں کا آریہ فرقہ بنا, حالانکہ توحید اسلام کی سیکھی, وید میں کوئی توحید نہیں تھی. ڈالی ترجمے کیے, دین بنانا چاہ کے جو اسلام کہتا ہے یہی توحید ویدوں میں. وہ سناتن دھرم والے ہندو پرانے عقیدے والے روتے رہے کہ نہیں سنسکرت میں یہ ترجمہ ہی نہیں, مگر اس نے اپنا اسلام سے بچنے کے لیے نا کہ ہمارے پاس پہلے ہی توحید. تو وہ کہتا ہے کہ ایک شخص مرنے لگا تو وہ برہمن آ گئے, پنڈت. انہوں نے کہا بھائی روحیں جو ہے نا, راستے میں ایک ندی آتی ہے, وہ ندی روح پار نہیں کر سکتی,
جب تک وہ نہ کسی شخص نے گائے نہ صدقہ کی ہو، گائے کی دم پکڑ کرنا میت پار کرتی ہے وہ ندی، ورنہ وہاں غصے کھاتی. گائے اس نے تاڑی ہوئی کہ اس کے پاس گائے ہے بڑی اچھی، بیٹے کے پاس لینی ہے. اور بیٹا کہنے لگا پنڈت جی میں اور جتنا چاہے صدقہ کرتا ہوں، گائے تو رہنے دو، میں اس کا دودھ پیتا ہوں، زمیندارہ کرتا ہوں، لسی پیچھے جاتی ہے، بچے نہیں. کہنے لگا نہیں، گائے کے بغیر تو وہ ندی پار ہی کوئی نہیں کر سکتی. لے گیا. لوگوں نے کہا یار تیرا باپ وہاں ڈوبے گا، دے دی. اب وہ بیچارہ کاروبار پر جاتا تھا، ایک دو دن جب نہ کوئی دسی نہ لئی دودھ دہی نہ گیا، تنگ آ گیا. گھر لوٹا تو اسی کے ہاتھ میں اسی طرح پرانی چیز لے کے نا برامد کے کر گیا. پنڈت جی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا مہاراج، اس نے کہا آنا کیا؟ کھول میرے گھر باندھ کرا. اس نے کہا توبہ توبہ، دان کرنے کے لیے اس نے کہا توبہ. کہنے لگا تیرا باپ ہوتے، کہنے لگا گائے تو یہاں بندی ہوئی ہے، کہاں گئی ہے میرے باپ کو ندی پار کرنے؟ آپ کے پاس ہے. اگر ابا جی کو یہ ضرورت ہوتی تو میں پار کرا کے لے آتا اور گھر باندھ لیتا، تم زیادہ کام کیا؟ پنڈت نے کتاب نکالی، دیکھو بزرگوں نے لکھا. وہ کہنے لگا بزرگ بھی کنجر تمہاری جاتے تھے، تمہارے ہی بڑے تھے، انہوں نے ساری فراڈ کی باتیں لکھی. تو یقین جانے یہ اتنے بڑے ڈاکو ہیں برہمن اور پادری اور مولوی کہ اپنی باتیں گھر کر لے گئے کہ ہمارے بیٹوں کا کام چلتا ہے. اس لیے اللہ کہتا ہے کہ دین کے راستے سے تم روکتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمان اب بھی ہے، وہ یہودی عالموں سے کہتے ہیں کہ تم موسیٰ علیہ السلام کی گدی پر بیٹھے ہو، اللہ کی بادشاہت میں داخل ہونے سے لوگوں کو تم نے روک لو. لوگ سب جنتی ہو جاتے اگر تمہارے یہ جھوٹ اور مکر کی باتیں نہ ہوتی. اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. وَيَبْغُونَ عِوَجًا، اور اللہ کا راستہ بالکل سیدھا، اس میں کوئی بر نہیں، ادھر ادھر کی گلیاں نہیں، ڈائریکٹ ہے. توبہ کرو، اللہ کی طرف چل پڑو، اللہ سامنے. مگر ادھر کی پگڈنیاں بلا دی کہ نہیں اس دربار پر حاضری دینی پڑے گی، اس کا واسطہ اور وسیلہ ڈھونڈنا پڑے گا. تو اللہ کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتی ہے، ادھر ادھر لوگوں کو بھٹکا کر لے جائیں جنگلوں اور بیابانوں میں، بیچارے وہاں مر جائیں بھوکے پیاسے. توحید کا سیدھا راستہ جو ہے اس کو ٹیڑھا کرنا چاہتے. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. اللہ کیسی نشاندہی کرتا کہ یہ لوگ ہی اصل میں قیامت کے منکر ہیں. آپ نہ سمجھیں کہ یہ آواز کرتے ہیں آخرت وغیرہ، فرمایا بالکل ان کا تجزیہ کرے نا، یہ دل سے مانتے ہی نہیں کبھی حساب کتاب ہو. اور حساب کتاب کو اگر زبانی یہ کہتے بھی ہیں کہ آخرت آئے گی تو کیا ہے ماننا جب وہ بیکار ہوگی کہ اللہ سنتا رہے گا، مال تولے جائیں گے، بعد میں کوئی حضرت صاحب اٹھیں گے چھوڑیں گے یہ کاروائی، کیا آپ فیصلے کرتے پھرتے ہیں کہ میرا بندہ بخشے اس کو. جب یہودیوں نے تالمود میں لکھ لیا کہ اللہ ساری کاروائی کے بعد دوزخ کی طرف بھیجے گا، ابراہیم علیہ السلام دوزخ کے دروازے پر بیٹھے ہوں گے، فرشتوں سے پوچھیں گے کہ جس کو لائے ہو یہ مختون ہے یا غیر مختون. اس وقت ختنہ صرف یہودی کراتی، وہ کہیں گے یہ تو مختون ہے ختنہ شدہ، تو کہیں گے ختنہ شدہ دوزخ میں جانے دوں گا، کرو واپس. بس اللہ بھی منہ دیکھتا رہے گا. تو اللہ کہتا ہے یہ آخرت کے منکر ہے. اور یقین جانے سن لے، بڑے آپ پڑھے لکھے ہیں، ساری ٹال ختم ہوگی، ڈرائیں گے، قیامت کی باتیں ہوں گی، آخر میں بیڑا غرق ہو جائے گا کہ گناہ گار ہو نہ گھبراؤ، شفاعت بن کے گھر کی. کیا کریں گے آپ؟ یہ نسی دنیا کتنی مہذب ہے، پڑھی لکھی ہے، کیا وہ شراب کو چھوڑے اور زنا کو چھوڑے؟ جب انہیں بتا دیا گیا یار عملوں سے اگر جنت ملتی تو اللہ اپنا بیٹا کیوں بھیجتا؟ وہ بیٹا اتنا پیارا مسیح اس نے دنیا میں بھیجا، بے گناہ، اس نے دکھ اٹھائے، شریف پر کرا، تمہاری خاطر جان دی، یہ قربانی ضائع جانی، اس نے تمہیں بخشوا دیا، تم کر ڈالتے ہو. یعنی ساتھ ہی قیامت کا ذکر اور اس کے ساتھ چور دروازے. تو اللہ کہتا ہے یہ شرک کرنے والے لوگ ہیں یا شرکیہ عقیدہ، اس کا لازماً یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ایسے لوگ آخرت سے بے فکر ہو جاتے، انہیں آخرت کی کوئی پرواہ نہیں، آتی رہے. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ. ایسے ہی لوگ ہیں جو اصل میں قیامت کے منکر ہیں، کوئی ان کے زبانی اقرار کا فائدہ نہیں. اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض. اور دنیا میں جو انہیں مہلت ملی رہی کہ یہاں یہ غرق نہیں کر دیے گئے، فرمایا اللہ تعالیٰ زمین میں ان سے کوئی ہار نہیں گیا تھا کہ یہ قابو نہیں آ سکتے تھے. اب بھی لوگ سوال کرتے کہ دنیا میں غلط کام ہو رہا ہے، اللہ کہاں گیا؟ کہا اللہ یہی ہے. ربی پکڑ سکتا ہے بش کو بھی اور مشرف کو بھی، مگر اس نے ہر کے شخص کے لیے اس دنیا میں اپنا نا کردار ادا کرنے کی وقت رکھا کہ نیکی بدی کمال ہو جو کرنی. تو دنیا میں اللہ تعالیٰ عاجز نہیں تھا ان سے. وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء. اور نہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کوئی ایسے مددگار تھے جنہوں نے اللہ کا ہاتھ روکا ہوا تھا. وہ مہلت کب ہوگی ختم؟ ضاعف لهم العذاب. اب انہیں دگنا عذاب ہوگا. خود گمراہ ہوئے، دوسروں کو کیا، ان کو دوسروں کے مقابلے میں ڈبل عذاب دوں گا، ان پروتوں کو اور پنڈتوں کو. ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون. اور گناہ ان کا یہ ہے
کہ نہ یہ سننے کی تاب لاتے تھے اور نہ دیکھنے کے لیے آنکھیں کھولتے۔ یہ جرم ہے ان گمراہوں کا اور بے دینوں کا کہ کان بند کیے ہوئے، ان کے پیش ہونے کا نہیں، دوسروں کی بات نہ سنو، گمراہ ہو جاؤ۔ اللہ نے کان دیے ہیں کہ سنو، آنکھیں دیے کہ کھولو اور پڑھو، نہ آنکھیں کھولتے ہیں کہ دیکھ ہی لیں کسی کی کہنے بھائی یار یہ کیا تھا، قرآن پاک دیکھ رہے، حدیث پاک کا نہ دیکھتے تھے نہ سنتے تھے۔ اور اسی لیے جہنم کا ذکر جب سورہ ملک میں آتا کہ فرشتے کہیں گے یار تمہیں کوئی سمجھانے والا نہ ملا، تو کہیں گے لو کننا نسمع ونعقل ما کننا فی اصحاب، اگر سنا کرتے اور غور و فکر کر لیا کرتے تو آج دوزخ میں کیا ہوتا۔ یعنی سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ ایک آدمی عقل مند اللہ نے اس کو پیدا کیا، کان آنکھ لیے، بھائی آنکھوں سے دیکھ لے، کانوں سے تسلی کر کہ جو یہ قریب کہہ رہا کہ اللہ رسول کی بات ہے مان، تو یہ سنتے نہیں تھے اور نہ دیکھتے تھے۔ اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنہم ما کانوا یعملون۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے اپنا بیڑا غرق کیا، کسی کا کوئی نقصان نہیں کیا، نہ وقت سنبھالا، نہ ہوش کیا، اور نہ اپنی بات جو ہے نا درست اس کو قبول کرنے کی توفیق ہوئی، اب یہ تباہ ہو گئے۔ کسی کا کیا بگڑا، جہنم میں اب جلتے رہیں گے، نقصان اپنا ہوا، دین کا کچھ نہیں بگڑا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اور جن سہاروں پر یہ بھروسہ کیے ہوئے تھے نا کہ ہماری مدد کے لیے اولیاء آئیں گے، فرمایا سارے گم ہو گئے۔ اس دن آوازیں دیں گے، اللہ قرآن میں کہتا ہم کیا پکارو ان کو، پکاریں گے اور سارے وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، چیختے رہیں گے مگر سب وہ چیخنا چلانا بیکار جائے گا۔ کیوں مدد کے لیے آئیں گے؟ وہ تو نیک توحید پھیلاتے رہتے، وہ ساری عمر اللہ کی طرف بلاتے رہے، وہ ان کی مدد کو کیوں آئیں گے؟ بلکہ فرشتے جو ان کا قرآن میں آتا ہے انہوں نے کہا اللہ ہم تیرے ساتھی تھے، ہم شیطان کے ساتھی ہیں کہ ان کو شرک سکھاتے، ان کی اپنی بدبختی ہے کہ یہ ڈاکوؤں کے ہاتھ پہ چڑھ گئے، ہم نے یہ باتیں کبھی نہیں ان کو سکھائی، توبہ توبہ، ہمارا ان سے کیا تعلق، ہم تو تیرے دین کے حامی تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے اپنا بیڑا غرق کر بیٹھے، جن کی مدد کے امیدوار تھے وہ گم ہو گئے، کوئی نہیں آیا۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون۔ تو نتیجہ کیا نکل، لا جرم، لازماً پھر یہی لوگ آخرت میں سب سے بڑے خسارے میں ہوں گے کہ جس بھروسے پر زندگی گزار دی کوئی بھی کام نہ آئے۔ کہاں ہے مددگار اب؟ ما للظالمین من انصار، شرک کرنے والوں کو کوئی حمایتی نہیں ملے گا، چیختے رہ جائیں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنہ۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اکثر یہی انداز اپناتا ہے کہ ایک تصویر پیش کی اس کے مقابلہ میں ان کا ذکر کیا کہ شرک کرتے رہے، شرک سکھاتے رہے، یہ جہنم میں۔ اب دوسرا طبقہ آ گیا جو جنت میں جانے والا ہے، جو ہمیشہ کی سلطنت کے مالک ہوں گے، اللہ کے حضور رہیں گے، اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے صحیح عقیدہ اپنایا۔ ایمان کی بات یہ آ جائے گا مضمون، وہ انسانی قانون اور الہی قانون آج پڑھا ہے، اس کا آخری حصہ اسی لیے چھوڑ دیا کہ ڈاکٹر صاحب بھی نہیں تھے چپ رہے تھے کہ اس میں سے نکلتا کیا ہے؟ وہ یہی بات ہے ایمان۔ جب لوگ اللہ کے رسول کو سچا مان لیتے ہیں نا اور یقین کر لیتے ہیں کہ یہ انسان کا بنایا قانون نہیں اللہ کا ہے، اور کوئی پولیس دیکھے نہ دیکھے، کوئی سزا ہمیں ملے نہ ملے، اللہ دیکھ رہا، اور اس کی بارگاہ میں پیش ہونے ہوں گے تو وہاں کوئی بچانے والا نہیں۔ اس پر جو ایمان لے آتے ہیں وہ بغیر کسی نگرانی کے خود ہی جرم سے بچتے ہیں، ورنہ لوگ جو نا ان کو یہ قوانین انسانی روک نہیں سکتے۔ تو فرمایا جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے پھر نیک کام کی، صرف مان کر نہیں رہ گئے۔ قرآن مجید میں یہ دونوں چیزیں آپ اکٹھی پڑھتے ہیں، ایمان اور نیک عمل۔ اللہ کہتا ہے کہ جو صرف کہتے ہیں مان لیا، اس سے کیا فائدہ؟ ایک شخص کہتا ہے یہ زہر نہیں، دوسرا کہتا ہے میں نے مان لیا زہر ہے، کھاتے دونوں تو زہر اپنا اثر دکھائے گا۔ جو مان رہا کہ زہر ہے اس کو معاف کر دے کہ یہ مانتا، چلو وہ مانتا نہیں، یہ مانتا تو ہے، بھائی ماننے سے جو جرم بڑھ گیا وہ تو شاید اسے ابھی سمجھ نہیں آئی، تو مان گیا تھا کہ زہر کیوں کھا۔ اس لیے یہ کوئی رعایت نہیں کہ کلمہ گو ہیں ان کو معافی، ظلم کرتے ہیں، دین سے ٹھٹا کرتے، مانتے ہیں تو پھر کرو نیک کام۔ مردہ ایمان کے نائب درم، علامہ اقبال رہتے وہ ایمان مرا ہوا ہے جو پریکٹس میں نہیں آتا، نماز اللہ کی طرف ہر سے پڑھتی، زکوٰۃ دو اللہ کا حکم ہے ادا نہیں کرتے۔ ایسے ماننے کا کیا فائدہ؟ اپنے خلاف اللہ کو ثبوت دے رہے، حجت قائم ہو رہی ہے کہ تم جانتے ہو کہ یہ حکم ہے۔ تو فرمایا جو اللہ کی باتوں کو سچا مانتے ہیں اور پھر وہ نیک کام کرتے ہیں جس کا دین نے حکم دیا۔ اور ساتھ بڑی پیاری بات کی، حکیم صاحب بھی صوفیہ کی بات کر رہے تھے۔ اب صوفیزم بھی جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، گمراہی رہ گیا، نہ کوئی جہاد نہ کوئی، ورنہ جو کام شروع کیا تھا جس پر بنیاد رکھی تھی کہ یہ احسان ہے، وہی چیز ہے جس کو حضور نے فرمایا تھا احسان ایسا ایمان اور اسلام کے اگلا درجہ کہ عبادت ایسے کرے جیسے اللہ کو دیکھ رہا۔ بات تو بڑی تھی
کہ دین جو ہے اس میں کوئی جان بھی ہونی چاہیے، رسمی چیزیں کہ میں نے لوگوں کے سامنے رکوع سجدے کر دیے، دل میں اللہ کی کوئی محبت نہیں۔ تو اللہ کہتا ہے جو اللہ کو مان گئے، دین کو سچا جانا اور نیک کام کیے، وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور بجائے تکبر کے اور غرور کے ہر وقت وہ اپنے رب کے سامنے جھکے رہے۔ آپ دیکھیں نا پست زمینیں، کوئی زمینیں اونچی ہیں کوئی نیوی زمینیں، ان کو عربی میں خبط کہتے ہیں، وہ زمین جو نچلی ہوتی ہے نا پست، اس کو خبط کہتے ہیں۔ اخبتوا الی رب، سارا کچھ کرنے کے باوجود ان میں کبھی یہ غرور پیدا نہیں ہوا کہ ہم بڑے کارنامے سر انجام دے رہے ہیں، وہ اپنے رب کے سامنے ہر وقت سر جھکائے رہے۔ یہ توفیق جو ہے اللہ کی طرف سے، ورنہ کچھ نہیں۔ اسی لیے امام جعفر الصادق فرماتے ہیں ایک صدیق مسجد میں داخل ہوا اور ایک جو تھا فاسق داخل ہوا، جب نکلا تو فاسق صدیق بن گیا اور صدیق جو تھا وہ فاسق شمار ہوا۔ صدیق نے بڑے غرور سے کہا کہ میں نے یہ عمل کیا، یہ اللہ نے کیا سوچ رہا، کیا حصہ اس میں تیرا، تو میرا بنایا ہوا، ایمان کی دولت میں نے دی، بولنے کی توفیق دی، کلمے میں نے سکھائے، تو بجائے اس سے کہتا کہ اللہ کی مہربانی، تو ناز کرتا۔ عجب جو ہے نا، اس کو اللہ کے رسول نے فرمایا بہت بڑا گناہ، کہ اپنی عبادت اور عمل پر آدمی نازاں ہو جائے کہ میں بہت اعلیٰ کارنامے سر انجام دے، شکر گزار نہ ہو۔ اور فاسق تھا جو تھا، اس نے جب دعا مانگی کروایا کہ اللہ مجھ سے زیادہ تیری زمین پر کوئی گناہ گار نہیں، میں اب شرمسار ہوں اور نادم ہوں، وعدہ کرتا ہوں آئندہ نہیں کروں، وہ صدیق بن گیا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا توحید کی یہ سمجھ آئی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ بھی تو نہیں سمجھ سکا کہ نہ کوئی حرکت کر سکتا، نہ کسی میں کوئی طاقت ہے، تو سارا میرا فضل، میرا کرنٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے تم کر رہے، تمہارا اس میں کیا، میرا مجھ میں کچھ بھی نہیں ہے، جیسے نیک لوگ کہتے بات ایسی۔ تو فرمایا جو ایمان لائے، نیک کام کیا اور پھر ان میں ناز اور تکبر نہیں پیدا ہوا، وہ اپنے رب کے سامنے جھکے ہی رہے، آج ہی کرتے رہے، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ ہیں جو جنت والے ہوں گے، جنت کے باغ سے ان کو الاٹ ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہاں یہ پھر ہمیشہ رہیں گے، نہ موت آئے گی، نہ بڑھاپا، نہ بیماری، نہ نکالے جائیں گے، نہ اکتائیں گے کہ تنگ آ گئے، نہیں، وہاں ہر روز نئی دنیا ہوگی، ترقی رہیں گے۔ اور آخر میں پھر اللہ تعالیٰ نے بالکل فضل کا جیسے کہ نا خلاصہ نکال دیا، مثل الفریقین کلاما ولا سمع ولا بصیر۔ اب یہ دو گروہ ہے لوگوں تمہارے پاس، ایک گروہ ہے اندھا اور بہرا، نہ دیکھتا ہے نہ سنتا، یہ مشرک اور بدعتی ٹولہ ہے، والبصیر ہے والسمیع، ایک مومن اور موحدین کا ٹولہ ہے جو دیکھنے والے ہیں اور سننے والے، یہ تندرست ہیں، آنکھیں بھی کھلی، ہر وقت غور و فکر کرتے ہیں، مطالعہ سنتے بھی ہیں، وہ ہیں بہرے رندے۔ یہ ہے ان دونوں فریقوں کا حال یستویان مثلا۔ پھر سوال کیا کہ اندھا اور سجاکھا، بہرا اور سننے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ دنیا میں بھی ان کا انجام طریقہ الگ الگ ہوگا، کوئی ٹھوکریں کھائے گا، کوئی ٹھیک چلے گا، آخر میں نتیجہ الگ الگ آئے گا، کس طرح برابر ہو جائیں گے؟ افلا تذکرون، تم کیوں نہیں غور و فکر کرتے، سوچے کیوں نہیں؟ اس راہ پر چلنے والے کسی اور جگہ پہنچیں گے، دوسرے راستے والے جو ہیں وہ انعام کے مستحق ہوں گے۔ اب ان سے چن لو، جہاں جانا چاہتے وہ راستہ پسند کر لو، یہ آپشن تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے، جو کرو گے وہ سامنے آ جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔